السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں دی ہیں وہ دے رہے ہیں، اور ہر نعمت لا تعد ولا تحصى، ایک ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا. ان نعمتوں میں جیسے کہ علماء نے فرمایا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، دو نعمتیں عظیم ترین نعمتیں ہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اللہ کے بندوں کے لیے. ایک ایمان ہے، دوسرا علم ہے. ایمان بقائے عالم کا سبب ہے. ایمان جب تک دنیا میں ہے، ایمان والا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی، دنیا باقی رہے گی. ہم سب پڑھتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر ایک بھی بندہ اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کو اللہ کہنے والا، ایمان والا موجود ہوگا. تو بقائے عالم کا سبب ایمان ہے، اور انسانوں کی قیمت ایمان ہی کی وجہ سے. ایمان ہے، کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے. سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، بے قیمت انسان ہے. یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. بس دنیا کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اصل جو زندگی ہے، جس کے لیے زندگی دی گئی ہے، اس زندگی میں اس انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہاں جب انسان و جنات کے علاوہ سب کو مٹی بنا کے ختم کر دیا جائے گا، تو وہاں یہ انسان جو بغیر ایمان کے دنیا سے گیا ہے، عیش و آرام کی زندگیاں گزار کر، وہ تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں انسان نہ ہوتا، کوئی جانور ہوتا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. علماء وہ جانتے ہیں الکافر میں جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے. سارے کافر یہ تمنا کریں گے. تو ہر انسان کی جو قیمت ہے وہ ایمان، اور ایمان ہی سب سے بڑی نعمت ہے. اور دوسری جو نعمت ہے وہ علم دین کی نعمت ہے. العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان. ایک علم ہے جو معاش کا ہے، بدن سے متعلق ہے. آنکھ خراب ہو جائے اس کو صحیح کیسے کیا جائے، دانت خراب ہو جائے، آدمی کے بدن میں کوئی تکلیف ہو جائے اس کو تکلیف دور کرنے کا ایک علم ہے.
معاش کا علم ہے، کیسے کھانا ہے، کمانا ہے، دنیا میں کیسے عیش و آرام سے رہنا ہے، یہ دنیا جانتی ہے. لیکن علم الادیان اور علم المعاد جو اصل زندگی سے متعلق آخرت کی، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کائنات تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے. آخرت کیسے بنے گی؟ کن اعمال سے بنے گی، کن عقائد سے بنے گی، کن صفات سے بنے گی؟ اللہ کی مرضیات کیا ہیں، نامرضیات کیا ہیں؟ اللہ کو اپنے بندوں کی کون سی چیزیں پسند ہیں، کون سی چیزیں ناراض کرنے والی ہیں؟ موت سے لے کر جنت میں جانے تک جتنے مراحل سے انسان گزرے گا، ان سارے مراحل میں کیا چیز کام آئے گی، یہ چیز بتانے والی یہ شریعت کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے. تو لہذا اصل علم، جیسے حدیث میں فرمایا العلم ثلاثہ، آیت محکمہ وسنت ثابتہ وفریضۃ عادلہ. اللہ کا کلام ہے جس میں علم بھرا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جو علم سے لبریز ہیں، اور کتاب و سنت سے مستنبط جو علم ہے، فقہ کا مستنبط مستخرج جو علم ہے وہ اصل علم ہے. باقی اس علم کا نام دیا جاتا ہے وہ اصل فن ہے، فنون ہے، علوم نہیں، یہ اصل علم ہے. تو اور علم جو ہے یہ امن عالم کا سبب ہے. دنیا میں شریعت کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، دین کا علم ہے، اور اس پر عمل کیا جائے تو دنیا میں امن باقی ہے. اس لیے کہ علم اصل حقوق کی معرفت کا نام ہے. کس کا کیا حق ہے، اللہ کا، اللہ کے نبی کا، کتاب کا، دین کا، ماں باپ کا، اولاد کا، بیوی بچوں کا، عزیز و اقارب کا، پڑوسیوں کا، یہاں تک کہ جانوروں کا کیا حق ہے. جن جانوروں کو لوگ پالتے ہیں ان کا کیا حق ہے. تو یہ علم بتاتا ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، ماں باپ اور اولاد کا کیا حق ہے. اور جب وہ ادا ہو جاتا ہے تو دنیا میں فساد نہیں ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا. آج کا بگاڑ اس لیے ہے کہ حقوق کی معرفت نہیں ہے، جو اصل علم جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے. اسی لیے ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد سے پہلے تقریباً 6.25 صدیاں گزری ہیں. 571 سال کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد، اور آپ کی دنیا میں آمد سے پہلے جو تقریباً 6.25 صدیاں گزری ہیں، اس زمانے میں سارے کام ہو رہے تھے. لوگ کھیتی باڑی کر رہے تھے، تجارت بھی کر رہے تھے، علاج معالجہ بھی ہو رہا تھا، حکومتیں بھی چل رہی تھی، لوگ کپڑے بھی پہن رہے تھے. انسانی بدن کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے سب کام ہو رہے تھے. لیکن اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا گیا، جہالت کا زمانہ. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ حقوق کی معرفت نہیں. اللہ کو لوگ بھول گئے، شریعت کو بھول گئے، مقصد حیات کو بھول گئے، معاش میں ایسے لگے معاد کو بھول گئے. کہاں سے آئے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ ساری چیزوں سے انسان بھول گئے. ساری چیز انسان بھول گیا اور بھول کر زندگی گزارنے لگا. اس لیے اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا گیا. لوگ اللہ کے گھر کا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور عقل اتنی ماری گئی تھی، جب کہا جاتا بھی ننگے کیوں کر رہے طواف، کہتا ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے لہذا یہ کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں. ناپاک کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف نہیں ہوگا. یہ بدن میں تو کیا نا، جس بدن سے آپ طواف کر رہے ہیں وہ بدن بھی تو گندا ہو گیا ہے. اصل تو بدن ہے جس سے آپ نے گناہ کیے ہیں. لیکن عقل اتنی شیطان نے ایسی
عقل کے بارے میں ایسا دھوکہ دیا ہے کہ شیطان نے سمجھا دیا کپڑے ناپاک، ایک تو گناہ کیا تھا، اب دوسرا بھی گناہ، مادرزاد ننگے ہو کر گناہ کر رہے ہیں، طواف اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ اپنی گھر میں پیدا ہونے والی معصوم بچی، اس کو ہر ایک کو پیار ہوتا ہے، ماں باپ کو تو ہوتا ہی ہے، ساروں کو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی بچوں کو دیکھ کر۔ باپ اتنا سنگ دل کہ اپنی بچی کو لے جا کے زندہ دفن کر رہا ہے، زندہ درگور۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کیوں تجھے مار دیا گیا، تیرے باپ نے کیوں مارا؟ بچی کا جواب ہوگا کہ اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، بس اتنا قصور ہے کہ میں لڑکی بن کر پیدا ہو گئی، میرا لڑکی ہونا میرا قصور ہے، اس لیے میرے باپ نے مجھے زندہ دفن کر دیا ہے۔ ظلم، بربریت اور سنگدلی کا یہ عالم تھا۔ پھر دوسروں پہ کیا رحم کرتے ہو؟ جب اپنی بچی کو مار رہے ہیں، زندہ مار رہے ہیں، زندہ دفن کر رہے ہیں، دوسروں پر رحم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم دین جو ہے یہ امن عالم کا سبب ہے۔ آج پوری دنیا میں اگر یہ علم عام ہو جائے، کتاب و سنت کا، شریعت کا، دین کا، اور اس پر عمل ہو جائے، تو انسان دنیا میں ایسی زندگی گزارے جیسے جنت میں جی رہا ہے۔ جو آدمی دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا، آخر کی جنت میں کیا داخل ہوگا؟ من لم ان فی الدنیا لجنہ من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ، کہ دنیا ہی کے جنت ہے، دنیا امن کا گہوارہ بنے گی، چین کا، اطمینان کا، سکون کا، الفت و محبت کا، جینے کا مزہ آئے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں بڑی نعمت یہ ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ سینوں میں جو حسد ہے، کینہ ہے، غل ہے، میل ہے، ان سب سے خدا دلوں کو پاک کر دیں گے۔ سب کے دل ایک آدمی کے دل جیسے ہوں گے، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی آپس کا کوئی بھی طرح کا معاملہ جس سے نزاع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، دلوں میں میل، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں جینے کا مزہ آئے گا اگر علم دین پر عمل ہو جائے۔ تو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد علم کی۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم سب جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم قائم کی ہے۔ کتاب الایمان پھر کتاب العلم، اور آیت بھی وہی سورہ مجادلہ کی منتخب کی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل ایمان میں اہل علم کے درجات کو بلند کرتے ہیں، بلند، یرفع مضارع کا صیغہ ہے، اس میں استمرار ہوتا ہے، برابر بلند کرتے جائیں۔ درجات نہیں، درجات، بلند کرنے والے اللہ، اور استمرار کے ساتھ، اور درجات برابر درجے بلند ہوتے رہیں گے، اہل علم کے، اہل ایمان کے، اہل ایمان میں اہل علم کے خاص طور سے۔ اس لیے علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اس لیے پہلی بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ علم جو ہے شکر کے جذبات کے ساتھ حاصل کیا جائے، اس نعمت کا استحضار ہو۔ جب آدمی کو نعمت کا استحضار ہوتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر نعمت کا نعمت ہونا کا استحضار نہیں ہے تو پھر آدمی اس کی قدر نہیں کر پاتا ہے، اس کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ ہم طلباء اور علماء کو اپنے پاس جو نعمت ہے اس کی قدر ہمیشہ رہنی چاہیے، استحضار ہو۔ نعمت کا علم تو ہوتا ہے لیکن استحضار کبھی کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نعمت کی قدردانی نہیں ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ آدمی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، بھی ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، یہ لوگ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پائلٹ ہیں، سائنسداں ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے مزے میں ہیں، ہم تو بھئی گرے پڑے لوگ ہیں۔ دو باتیں الگ ہیں، تواضع مطلوب ہے، تواضع تو مطلوب ہے کہ آدمی متواضع رہے،
لیکن ذلت نفس یہ مذموم ہے کہ آدمی دوسروں کے سامنے اپنی کو ذلیل کر لے کہ وہاں آپ تو بڑے لوگ ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم مولوی ہیں، ملا ہیں، امام ہیں، ہماری حیثیت تمہارے سامنے کیا ہے؟ اللہ کے سامنے تو کہ اللہ ہم تو بندے ہیں، ہم تو عاجز تیرے بندے ہیں، ضعیف و کمزور ہیں، لیکن لوگوں کے مقابلے میں اپنے کو ذلیل سمجھنا، اپنے لیے ذلت کا سامان کرنا، فرماتے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ نعمت کی ناقدری ہوگی۔ اس لیے میں ایک شعر سناتا ہوں، اور یہ بھی حضرت مولانا علی میاں کامکار کا ہمارے شیخ کا شعر ہے۔ طلبا سے کہتے تھے، حاتم تائی بہت بڑے سخی گزرے ہیں، سب جانتے ہیں، ابھی ان کے بیٹے صحابی ہیں۔ حاتم تائی کو حضور کا زمانہ نہیں ملا، وہ چلے گئے زمانے جاہلیت میں۔ انہوں نے بہت اچھا شعر کہا ہے، بہت نفع ہوتا ہے اگر آپ اس پر غور کریں۔ وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا فَإِنَّكَ إِن تُهِنْ وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا فَإِنَّكَ إِن تُهِنْ عَلَيْكَ فَلَن تَلْقَى مِنَ النَّاسِ مُكْرِمًا۔ اپنی عزت خود کرو، اپنے مقام کو پہچانو، ہم کون ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے، اللہ نے کیا عزتوں سے نوازا ہے، کیا شرافتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، اس کا احساس کر کے زندگی گزارو، اپنی عزت خود کرو، یعنی عزت والے اعمال کرو، عزت والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو، اور اپنے کو ذلیل نہ کرو، یعنی کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے لوگ ذلیل سمجھیں، حقیر سمجھیں۔ وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا فَإِنَّكَ إِن تُهِنْ عَلَيْكَ فَلَن تَلْقَى مِنَ النَّاسِ مُكْرِمًا۔ یہ سمجھ لو اگر تم نے اپنی توہین کی، فرمایا کہ دنیا میں تمہارا کوئی کرام کرنے والا نہیں ملے گا، عزت کرنے والا نہیں ملے گا۔ تو ذلت نفس ممنوع ہے، تواضع مطلوب ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے حضرات جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، پوری دنیا کو تبلیغ سمجھا کے گئے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا، مولانا عمر صاحب اس زمانے میں جتنا امت نے آپ کو سنا ہے کسی کو نہیں سنا ہے، جتنا آپ نے امت کو دین پہنچایا ہے، سمجھایا ہے، لاکھوں کے مجمع سے خطاب ہوتا تھا، جیسے آپ کے یہاں برابر آتے تھے حضرت، جب تک حضرت حیات تھے سال میں 1-2 مرتبہ تو آنا ہی ہوتا تھا حضرت کا۔ حضرت فرماتے تھے کہ چند چیزیں جن کے ڈانڈے ملے ہوئے ہیں، سرحدیں ملی ہوئی ہیں، لیکن لوگ اسے سمجھتے کم آئے ہیں۔ مثال کے طور پر فرماتے تھے، ایک اسراف ہے، ایک سخاوت ہے۔ اسراف میں بھی خرچ ہوتا ہے، سخاوت میں بھی خرچ ہوتا ہے، لیکن آدمی کرتا ہے اسراف اور سمجھتا ہے کہ میں سخاوت کر رہا ہوں، حالانکہ سخاوت مطلوب ہے۔ السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار، حدیث میں آیا، اللہ سے قریب، اللہ کے بندوں سے قریب، جنت سے قریب، جہنم سے دور ہے جو سخی آدمی۔ اس کے مقابلے میں البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار، اللہ سے، اللہ کے بندوں سے، اللہ کی جنت سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ کر رہا ہے اسراف اور فضول خرچی کر رہا ہے، تبذیر کر رہا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کا مصداق بنا ہوا ہے، اور لوگوں سے یوں، لوگوں کے سامنے یوں گویا کہ اظہار کرتا ہے اس سے بڑا سخی کوئی ہے نہیں، حالانکہ سخاوت مطلوب ہے، اور جو اسراف، تبذیر، فضول خرچی ممنوع ہے۔ اسی طرح ایک ہے عزت نفس اور ایک ہے تکبر۔ آدمی کرتا ہے تکبر، سمجھتا کہ میں عزت نفس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ کفر اور شرک اور نفاق کے بعد فرمایا کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ آدمی کا تکبر ہے، انا والی بات ہے، انا خیر من۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے، میری لنگی ہے۔ جو اس میں آ کر تکبر کرتا ہے گویا کہ میری چادر کو کھینچ رہا ہے، اور جو میری چادر کو کھینچے تو میں اسے ذلیل کر کے چھوڑ دوں گا، لوگوں کی نگاہوں میں کتے خنزیر سے بھی ذلیل بنا دوں گا جو تکبر کرتا ہے۔
تو اور عزت نفس مطلوب ہے، لیکن آدمی تکبر کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ صاحب میں عزت نفس، اسی طرح تواضع ہے مطلوب ہے، لیکن اپنے کو ذلیل کرنا اور یہ لوگوں کے سامنے ایسا پیش آنا گویا کہ وہ بڑے ہیں، ہم بالکل ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے، ان کے دل میں علماء کی طلباء کی تحقیر آ جائے، ایسا کوئی کام نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جذبے شکر کے ساتھ حصول علم ہونا چاہیے، تو پھر آدمی ہر موڑ پر کسی کو دیکھ کر آدمی کے منہ میں پانی نہیں آئے گا، رال نہیں ٹپکے گی۔ جیسے حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، رجل اعطاہ اللہ القرآن ويقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل اعطاه الله مالا فسلط على هلكة في الحق فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے، قرآن کا علم دیا، قرآن سمجھتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، سیکھتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے، قرآن کی روشنی میں امت کے مسائل کو حل کرتا ہے، اس کا مشغلہ ہی قرآن ہے۔ ایسے عالم، ایسے حافظ، ایسے خادم قرآن کو دیکھ کر، عالم قرآن کو دیکھ کر آدمی کی تمنا ہو کاش میں ایسا ہوتا، یہ میرے گھر کا کوئی فرد ایسا ہوتا، میرا بیٹا، میرا پوتا، نواسا، بھانجا، بھتیجا، بھائی، کسی کو دولت مل جاتی، میں کتنا خوش نصیب ہو جاتا۔ اور دوسرے وہ مالدار جس کو مال کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق ملی ہے۔ مالداروں کی کمی ہے تھوڑی، آپ کے یہاں بھی مالدار ہیں، ہمارے ہندوستان میں بھی مالدار، دنیا میں مالدار بہت ہے، لیکن حضرت فرماتے تھے مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ مالدار جن کو اللہ نے دولت تو عطا فرمائی لیکن توفیق انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق نہیں ہے، وہ لوگ قابل رش نہیں ہیں، قابل رحم ہیں۔ کہتا ہے اللہ ان پر رحم فرما، ان کا مال ان کی ہلاکت کا ذریعہ نہ بنے، تباہی کا ذریعہ نہ بنے، جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بنے، دعاؤں کے مستحق ہیں اور رحم کے مستحق ہیں۔ ان کو اللہ نے دولت کے ساتھ صحیح جگہ، صحیح مصارف میں مال کے خرچ کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی، وہ مالدار قابل رشک ہیں کہ کاش اللہ مجھے بھی ایسی دولت دیتے تو میں بھی ایسا خرچ کرتا۔ تو پہلی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس نعمت کا استحضار ہو اور شکر کے جذبے سے ہم اس نعمت کو حاصل کریں، اس لیے کہ یہ راستہ نبیوں کے وارث بننے کا راستہ ہے، انبیاء کی وراثت کو لینے کا راستہ ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء وان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ معروف حدیث ہے، مشہور حدیث ہے۔ جب اس کا استحضار ہوگا تو آدمی کسی مالدار کو دیکھ کر اس کے دل میں خیال نہیں پیدا ہوگا کہ کاش ایسی دولت مجھے ملتی، میں بھی ایسے مزے کرتا، ایسی حویلی میں، ایسے بنگلے میں، ایسی کوٹھی میں، ایسے محل میں میں بھی رہتا ہوں، اتنے کروڑوں کی کاروں میں میں بھی پھرتا ہوں، حشم و قدم میرے بھی ہوتے ہیں، کوئی دل میں تمنا نہیں، اس لیے کہ یہ سب عارضی چیزیں ہیں، فنا ہونے والی ہیں، اور اس کا نفع عارضی وقتی ہے۔ مال کا نفع اور دین کا نفع دنیا میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، جنت تک لے جانے والی یہ نعمت ہے۔ اور علم ایک ایسی نعمت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کوئی آدمی کتنا بھی علم حاصل کر لے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے علوم کو میں نے جمع کر لیا ہے، اب مزید علم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے، لامتناہی، اس کی صفات بھی اسی طرح ہیں۔ ہم سب کا یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جو علم دیا ہے اس کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک نبی کے علم کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سارے نبیوں کے علم کی انتہا ہے وہاں سے ہمارے نبی کے علم کی ابتدا ہے۔ آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین،
قرآن میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحف آدم و ابراہیم، سب کچھ قرآن میں آ گیا اور مزید ہے۔ اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی سے کیا فرمایا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے کتاب العلم ذکر کی ہے، قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ کیا مطلب ہے؟ علم اتنا بڑا سمندر ہے، اس کی گہرائی تک، اس کے کنارے تک، ساحل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے نبی سے دعا کروائی، قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس لیے کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صاحب جتنے علوم ہیں جو مطلوب ہیں موجود ہیں ان سب کا میں نے احاطہ کر لیا ہے، بلکہ ہم سب جانتے ہیں آدمی کی معلومات جتنی بڑھتی ہیں اس کی مجہولات کھلتی جاتی ہیں۔ ہماری معلومات کم ہیں، مجہولات زیادہ ہیں، اس لیے اس میں خوب محنت کی ضرورت ہے۔ جتنا بھی مطالعہ آدمی کا بڑھتا ہے وہ سب مطالعے میں ہوتی ہے، گہرائی کو لے کر چلتا ہے تو اس کی جہالت اس پر کھلتی ہے۔ ہم سب نے پڑھا ہے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بڑھیا نے کچھ مسائل پوچھے، حضرت نے چند کے جواب دیے، چند کے جواب میں لا ادری کہہ دیا۔ لا ادری کہنا مولوی کو مشکل ہوتا نا، آسان نہیں ہے لا ادری کہنا۔ لوگ کہیں گے صاحب اتنے سال پڑھا اور کہہ رہے نہیں جانتا۔ تو اس بڑھیا کو عجیب سا لگا، اتنا بڑا عالم، قاضی القضات ہے، چیف جسٹس ہیں، کہے گا آپ لازمی کہہ رہے ہیں، تنخواہ کس کی لیتے ہیں؟ اتنے بڑے عہدے پر آپ فائز ہیں، تنخواہ کس کی لیتے ہیں؟ حضرت کا عجیب جواب تھا۔ حضرت نے فرمایا مائی ہم اپنی معلومات کی تنخواہ لیتے ہیں، مجہولات کی نہیں لیتے۔ اگر مجہولات کی تنخواہ لیں تو حکومت کے خزانے خالی ہو جائیں گے۔ ہماری مجہولات زیادہ ہیں، معلومات کم ہیں۔ تو لازمی کہنا یہ کوئی آدمی کی جو ہے حد کے یعنی ذلت کا سبب نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑوں نے کہا لا ادری لا ادری لا ادری، نہیں جانتے۔ تو علم میں آدمی جتنا اپنے آپ کو لگاتا ہے، جتنا اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اتنا علم میں گہرائی وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عالم کبھی علم سے سیراب بھی نہیں ہوتا، پیٹ نہیں بھرتا۔ جیسے دنیا کا حریص دنیا کے جمع کرنے سے کبھی تھکتا نہیں اور اس کا جی نہیں بھرتا، پیٹ نہیں بھرتا، اس طرح عالم دین کا کبھی جی نہیں بھرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم مطالبہ کرتا ہے عمل کا، اس لیے کہ علم آدمی صاحب علم کے لیے حجت بنے گا، کہ اس کے خلاف حجت بنے گا، اس کے حق میں حجت بنے گا۔ جیسے قرآن کے بارے میں دعا ہے، آخری دعا مسنون دعا ہے کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ یہ آخری 10 چیزیں مانگی ہیں، اور میں آخری جو مانگا گیا، جو چیز مانگی گئی ہے کہ اللہ اس قرآن کو میرے حق میں حجت بنا، یعنی قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے معمولات پر عمل کرنا، منہیات سے اجتناب کرنا، اور پھر اس کی دعوت ساری امت پہ چلانا، ساری انسانیت پہ چلانا، یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ اے اللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ قرآن ہمارے حق میں حجت بنے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو قرآن ہمارے خلاف حجت ہو جائے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قرآن سے بڑھ کر سفارشی کوئی نہیں ہے، نہ نبی مرسل ہے، نہ ملک مقرب ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی وہ سفارش کر سکتا ہے جو قرآن کر سکتا ہے۔ قرآن کرتا ہے، قرآن کی سفارش اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ قرآن سفارش کب کرے گا؟ جب آدمی قرآن کا حق ادا کرے گا۔ تو اور میرے دوستوں اور بھائیوں، عرض یہ کرنا ہے کہ علم عمل کو دعوت دیتا ہے،
اگر کہتے ہیں کہ عمل علم کی دعوت پر لبیک کہتا ہے وہ علم باقی رہتا ہے. اگر آدمی نے علم کی دعوت پر لبیک نہ کہا عمل نے تو وہ علم رخصت ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے. ایک زمانہ آتا ہے کہ آدمی 8-10 سال پڑھتا ہے لیکن اس علم پر عمل نہیں کرتا ہے, نہ اس کی تعلیم میں لگتا ہے, نہ تدریس میں لگتا ہے, نہ تبلیغ میں لگتا ہے. علم حاصل کیا دوسرے میدانوں میں چلا جاتا ہے. اور یہاں تک حالت کبھی کبھی پہنچ جاتی ہے اہل علم کی کہ نمازوں کے لالے پڑ جاتے ہیں, نمازیں چلی جاتی ہیں. یورپ کے کئی ملکوں میں ہمارا سفر تھا کئی سال پہلے. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کے درجات کو اللہ بلند فرمائے. ساری دنیا میں وہ کہ محبوب تھے, مقبول تھے. عرب بھی ٹوٹ کر محبت کرتے تھے, ہم نے دیکھا. وہاں فرانس میں ایک عالم ملے, انہوں نے مجھے پہچانا. مولانا آپ فلاں ادارے کے فارغ ہیں, فلاں شہر میں رہتے ہیں. میں نے کہا پھر انہوں نے اپنا تعارف کرایا. پھر میں نے بہت مشکل سے ان کو پہچانا. نام بھی نہیں لیتا ہو, غیبت نہیں کرنی کسی کی, حال بتانے کے لیے میں کرتا ہوں کہ ان کو دیکھ کر میں پہچان نہیں سکا کہ یہ عالم ہیں. نہ چہرے سے, نہ بشرے سے, نہ لباس سے, نہ وضاقتہ سے. لباس بدل گیا, چہرے پہ داڑھی بھی بس برائے نام ہے, بس داڑھی کا پٹا ہے. لباس بھی بدل گیا, پینٹ شرٹ میں آ گیا. سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے, لیکن احساس ہے ان کو کہ میں بدل گیا ہوں. میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ ارے مولانا آئے یہاں یورو کمانے کے لیے. یورپ کی کرنسی ہے, یا ڈالر ہوتا ہے, ریال ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے, روپیہ ہوتا ہے. یورو وہاں کی کرنسی ہے. مولانا یہاں آئے یورو کمانے کے لیے, اور یورو کمانے کے پیچھے ہیرو بن گئے. دین رخصت ہو گیا, دنیا کو مقصد بنا لیا. اب تو انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا مولانا ہماری نماز کے بھی ڈالے پڑے ہوئے ہیں, نماز بھی وقت پر نہیں ہو پاتی, پیسے کے پیچھے بھاگے. جب آدمی جو اپنا میدان چھوڑ دیتا ہے, اپنی محنت چھوڑ دیتا ہے, اپنی جو امتیاز ہے اس کو بھول جاتا ہے اور دنیا کے پیچھے چلتا ہے, تو ظاہر ہے کہ دنیا اسے پتہ نہیں کہاں لے جا کے چھوڑتی ہے. اس حدیث میں آتا ہے لل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم. مجھے ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے, کنگال ہو جاؤ گے, اور دنیا کے اعتبار سے تمہاری معاش کا مسئلہ خطرے میں پڑ جائے گا. یہ ڈر نہیں ہے, اسے نقصان نہیں ہوگا تمہارا. مجھے ڈر ہے کہ دنیا کے ریل فیل ہو جائے گی. دنیا بہت آئے گی تمہارے پاس, دنیا پھیلا دی جائے گی, اور جیسے پچھلے لوگوں پر دنیا پھیلا دی گئی, اور جس طرح ان لوگوں کو دنیا میں ہلاک و برباد کیا, اس طرح دنیا تم کو بھی کہیں ہلاک و برباد نہ کر دے. دنیا کے کم ہونے سے کوئی خطرہ نہیں ہے. دنیا زیادہ ہوتی ہے تو دنیا فتنے لاتی ہے. دنیا کے فتنوں سے بچو. لہذا علماء کے لیے دنیا کے پیچھے جاننا بڑے خطرے کی بات ہے. مقدر کی دنیا تو آئے گی, کہیں نہیں جائے گی. میں ایک بات اب کرتا ہوں, اپنی نہیں ہے, بڑوں کی بات ہے. علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا, آپ نے پڑھا ہوگا, کہیں سنا ہوگا, کہ اکثر جو علماء ہیں وہ مالدار نہیں ہوتے. اکثر علماء غربت کی, مسکنت کی اور معاشی تنگی کی زندگی گزارتے ہیں. ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹا ڈاکٹر بن کر عیش کی زندگی گزارتا ہے, ایک بیٹا عالم بن کر فقر کی زندگی گزارتا ہے. ایک ہی باپ کے 2 بیٹے ہیں, کیا وجہ ہے؟ حضرت حکیم الامت تھے, مجدد ملت تھے, جواب تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا کرتے تھے. حضرت نے فرمایا 2 باتیں ہیں, 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں, اور اکثر انبیاء کی اکثریت وہ فقر و مسکنت کی زندگی گزارنے والے. چند انبیاء ہیں
حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، چند انبیاء ہیں جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ حکومت اور دولت عطا فرمائی، ورنہ سوالات انبیاء علیہ السلام میں جو اکثریت ہے وہ فقر و فاقے والی زندگی گزارنے والی ہے۔ کھایا ایک دن تو شکر ادا کیا، ایک دن نہیں کھائے تو صبر کیا، زندگی بہت سادہ، بہت سمپل۔ انبیاء علیہ السلام کی وراثت میں علماء کو جو چیزیں ملی ہیں ان میں فقر بھی ملا ہے، معاش کی تنگی بھی ملے گی، وراثت میں سب چیزیں ملے گی۔ ایک باپ کی وراثت میں بنگلہ چھوڑتا ہے، کار چھوڑتا ہے، پیسے چھوڑتا ہے، تو بچوں کو ہر چیز میں حصہ ملے گا۔ اس طرح علماء انبیاء کے وارث ہیں، لہذا وراثت میں یہ چیز بھی ملے گی۔ اور چونکہ آج کے جو علماء ہیں، عام طور سے آج جو علماء ہیں الحمدللہ وہ تو ہمارے نبی کی وراثت میں بڑا حصہ پانے والے ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں وہ اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ آپ نے پسند کیا، آپ علیہ السلام کو پیش کیا گیا کہ مکی کی پہاڑیاں وادیاں سونے کے بنا دی جائیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو اس کو آپ تقسیم کریں، کام کریں دین و دعوت کا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دولت نہیں چاہیے، میں فخر والی نبوت کو چاہتا ہوں، میں دولت اور حکومت والی نبوت کو نہیں چاہتا۔ آپ نے خود پسند کیا، اضطراری نہیں اختیاری آپ کا فخر ہے، اور آپ فرماتے تھے الفقر فخری، فخر میرا فخر ہے، میرا اعزاز، میرا اکرام، میرا مقام میرے فخر کی وجہ سے ہے۔ تو آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب ہم فقیر ہیں، غریب ہیں۔ دوسری جو اہم بات حضرت نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علماء سے وراثت میں نبیوں والا کام لینا ہے۔ امامت بھی ہے، خطابت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، سارے کام جو نبی کیا کرتے تھے۔ جیسے عام تو 4 آیتیں ہیں قرآن کریم میں جو مقاصد نبوت کو بیان کرنے والی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 مقاصد نبوت بیان، یہ سارے کام علماء سے لینا ہے۔ ظاہر کہ اگر علماء کے پاس پیسے کی ریل پیل ہو جائے، دولت آ جائے، بنگلے آ جائے، بڑی بڑی کاریں آ جائیں، دنیا کا عیش و عشرت کے نقشے ان کے پاس آ جائیں، تو یہ امامت کون کرے گا، تدریس کون کرے گا، مکتب میں کون پڑھائے گا، دیہاتوں میں کون جائے گا، بورڈ یا چٹائیوں پر بیٹھ کر دین کی خدمت کون کرے گا، امت میں چل پھر کر امت تک امانت کون پہنچائے گا جب مال کی فراوانی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ پاک کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں کہ علماء جو ہے دنیا کی دوا سے زیادہ ترقی نہ کریں۔ ہاں چند ہوتے ہیں، یہ ان کے علماء میں مالدار نہیں ہیں، لیکن اکثریت ہم دیکھتے ہیں علماء کی جو اکثریت ہے وہ مالی نقصوں کے اعتبار سے وہ دنیا داروں کی طرح کم ہوتے ہیں۔ لیکن میں آگے ایک بات کہتا ہوں کہ مال کی فراوانی یا مال کی کثرت کی وجہ سے جو چیزیں مطلوب ہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر مال کے وہ چیزیں ہم کو دی ہیں نہیں۔ مال کا سب مال سے کیا چیز ملتی ہے؟ عزت ملتی ہے۔ مالداروں سے زیادہ عزت اللہ نے علماء کو دی ہے، نہیں دی ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی عالم ایسا بتا دینا جس نے کسی مالدار کی جوتیاں ٹھیک کی ہوں، کی ہے؟ لیکن کتنے مالدار ہیں جو علماء کی جوتیاں ٹھیک کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بلڈر ہیں، انڈیا بلڈر کے نام سے ضیاء اللہ صاحب موجود ہیں، اور ارب پتی آدمی ہیں بنگلور میں ہمارے یہاں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب لکھنؤ سے بنگلور آتے تھے تو وہ حضرت کو لینے کے لیے خود جاتے تھے۔ ان کے یہاں کئی کروڑ کی کئی کاریں ہیں۔ ویسے جب ڈرائیور نہیں چلا گا میں ڈرائیور بن کے چلاؤں گا حضرت کی گاڑی، خود ڈرائیور بن کر اتنا بڑا آدمی ارب پتی آدمی ہے، بڑا بلڈر ہے، وہ حضرت کی گاڑی ڈرائیور بن کے چلانے کو اپنی سعادت سمجھ رہا ہے۔ حضرت جب اتر کر ان کے بنگلے میں جاتے تھے تو حضرت کی جوتیاں ٹھیک کرتے تھے، حضرت جب سوتے تھے حضرت کے پیر دباتے تھے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی عالم ہو، حافظ بھی ہو، امام ہو، اس نے کبھی
یعنی کسی مالدار کی جوتیاں ٹھیک نہیں، مالدار کے پیر نہیں دبائے. لیکن کتنے مالدار ہیں جو علماء کے پیر دبانے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. علماء کو اپنے گھر ٹھہرائیں، حضرت ہمارے گھر ٹھہرے، ہمارے گھر میں حضرت نے ناشتہ کیا، حضرت سے میری ملاقات ہوئی، مسافہ نہیں معانقہ کر لیا، سمجھتا اپنی معراج ہو گئی. لوگ کتنی عزت دیتے ہیں، اس سے بڑی عزت اور کیا چاہیے. اللہ پاک نے علم دین کی برکت سے عوام الناس کے دلوں میں خدا نے عزت ڈالی ہے. مال سے لوگ عزت کمانا چاہتے ہیں یا مال کے بغیر اللہ نے عزت دی ہے. مال کا ایک بڑا سبب، مال سے جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ، وہ راحت ہے. راحت کہ راحت ملے. میں کہتا ہوں بغیر مال کے جتنی راحت اللہ نے ہم کو دی ہے اور دے رہے ہیں، کسی دنیا والوں کو وہ راحت نہیں ہے. لوگوں کے پاس بسترے ہیں، شاندار نرم نرم گدے اور ایئر کنڈیشن کمرے، لیکن نیند نہیں ہے. ہمارا بستر سادہ ہے لیکن نیند شاندار آتی ہے. اتنا ہم سوتے ہیں تو سوتا ہے. میں ہم تو سے کہتا ہوں لیل اللہ تو ہم کرتے بھی ہیں، خیر اللہ بھی کرتے ہیں اور ایک حیل اللہ بھی کرتے ہیں. فجر کے بعد بھی ماشاءاللہ 2 گھنٹے کی نیند ماشاءاللہ ہو جاتی ہے. وہ بیچارے پڑے پڑے بستروں پہ کروٹیں بدلتے ہیں. یہ تململ سلیم کا مزاج ہے. ایسے کروٹ بدل رہے جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو. اسے نیند کہاں سے آ گئے ہیں. لیکن ہم سوتے ہی بس چند منٹ نہیں گزرتے، خراٹے ماشاءاللہ شاندار خراٹے. کہتے بھائی سنت ہے خراٹے لینا، حضور بھی خراٹے لیتے تھے. تو آرام کی نیند سوتے ہیں، کتنا اچھا ہے. نیند ہم کو اچھی آتی ہے ماشاءاللہ. عزت ہم کو اللہ نے دی ہے. اور کھانے کے اعتبار سے مالداروں کے منہوں پر اللہ نے بیماریوں کا تالا لگایا ہے. شوگر ہے نا آج کل، لوگوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن کھا نہیں سکتے. سیزن آم کا آتا ہے، لوگ آم کو دیکھتے رہ جاتے، کھا نہیں سکتے، تیری شوگر بڑھ جائے گی. گھر میں دعوتیں ہوتی، شاندار ڈشیں بنتی ہیں، لیکن کھا نہیں سکتا ہے. لیکن علماء جاتے ہیں ماشاءاللہ دکار کھا کے دکار لے کے آتے ہیں شاندار. ماشاءاللہ آج تو مزہ آ گیا کھانے میں. مالداروں کے گھروں میں کیا، ہمارے گھر میں بھی اچھا کھاتے ہیں ہم، اللہ خوب کھلاتے ہیں. دنیا والے کہتے ہیں صاحب آج ایک 15 دن کے بعد 8 دن کے بعد بریانی ملی. ہم کہتے ہیں روزانہ بریانی پریشان کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سادہ چاول، سادی روٹی ووٹی کھلاؤ، یا چاکنا کوئی ایسا ہو جائے کہ بریانی کھا کے طبیعت تھک گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ نے بغیر اسباب کے اللہ نے ہمیں وہ ساری چیزیں دی ہیں جو لوگوں کو اسباب کے ساتھ بھی میسر نہیں ہیں. تبلیغ کی برکت سے بہت سے ملکوں میں جاتے ہیں. یورپ گئے، ہم آسٹریلیا گئے، نیوزی لینڈ گئے، یورپ کے کئی ملکوں میں گئے، عرب ملکوں میں گئے. بڑے بڑے مالداروں سے ملاقات ہوتی ہے، انفرادی ملاقات ہوتی ہے. اور جب ان سے گفتگو ہوتی ہے اردو میں، عربی میں، تو کہتے ہیں بعض عرب ایسے ملے بڑے مالدار، نیوزی لینڈ ہے، برازیل ہے، اور اسی طرح جو پاناما وغیرہ. تو کہتے ہیں یا شیخ واللہ عندنا جميع الحاجات من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات كل شيء عندنا ولكن لا نبتهل بنوم طول الليل نتقلب على فرشنا مثل تململ السليم ادعو الله لنا. عجیب کہ کھانا پینا، رہنا سہنا، لباس، سواریاں، بہترین مکان، حشم خدم، ساری چیزیں ہیں، لیکن رات بستر پر پلٹتے رہتے ہیں جیسے شام کا ڈسا ہوا. نیند نہیں آتی، دن میں چین نہیں ہے، رات میں نیند نہیں ہے، بے سکونی کی زندگی ہے. اللہ کا کرم ہے یہاں اسباب نہیں ہیں لیکن راحت ہے. اسباب راحت کم ہے لیکن راحت زیادہ ہے. راحت ہی تو چاہیے، اور کیا چاہیے؟ عزت چاہیے، راحت چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اور کیا چاہیے؟ تو بغیر اسباب کے، بغیر مال کے، حضرت مولانا عمر صاحب فرماتے تھے تم دین کا کام کرو، اللہ بغیر پیسوں کے چیزیں دیں گے. آگے فرماتے تھے بغیر چیزوں کے اللہ تعالیٰ تمہارے مسئلوں کو حل کریں گے. حضرت مولانا علی میں صاحب علیہ سے کسی نے حضرت آپ کو رائے بریلی جانا پڑتا، 60-70 کلومیٹر لکھنؤ سے ہے حضرت، جہاں آپ کا آبائی وطن ہے. آپ مدرسے میں رہتے تھے، مہمان خانے میں، وہاں سے جانا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے. کسی نے کہا حضرت آپ کے لیے کیا کمی ہے، آپ ایک کار خرید لیں. حضرت کا جواب تھا ہم کار نہیں خریدتے، کار والوں کو خرید لیتے ہیں. یہ کار خریدیں گے بیکار ہوگی. اب ڈرائیور رکھو، پھر وہ پنچر ہو جائے تو اس کو پنچر کا نظام کرو، اسٹپنی ڈالو. پیٹرول ہو جائے پیٹرول کا فکر کرو.
2 घंटे हम कार पर सवार रहते हैं और 24 घंटे कार हम पे सवार रहती है, इसलिए उसकी फिक्र की जरूरत नहीं है, हम कार वालों को खरीद लेते हैं। ये कार क्या है, कई कारें लाइन में लगी रहती हैं, हमारी कार में बैठ जाए, हमारी कार में बैठ जाए, हमारी कार में बैठ जाए। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह पाक ने ऐसा रास्ता दिया है कि आखिरत तो बनेगी इंशाअल्लाह। नबूवत और उलमा के दर्जे में सिर्फ ये नबूवत का दर्जा, नबियों और उलमा के दर्जों में सिर्फ नबूवत के दर्जे का फासिला होगा, बाकी जितने दर्जे अल्लाह के यहाँ हैं ये सारे दर्जे अल्लाह ताला अहले इल्म को अता फरमाएंगे। लिहाजा इस नेमत उज़्मा पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। आगे मैं चंद बातें करना चाहता हूँ। वो असर है हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह के, शायद इससे पहले भी पिछले सालों में मैंने इस मजलिस में सुनाया था। हजरत फरमाते हैं कि समानियत अशिया हुन्ना जीना ली समानियती अशिया। 8 चीजों की जीनत है। जीनत के माने सिर्फ जमाल नहीं है, कमाल भी। कमाल ही नहीं है, उसका पूरा नफा भी है। 8 चीजों का नफा, उसका कमाल, उसका जमाल, उसका फायदा उस वक्त होगा उसके साथ 8 चीजें मिलेंगी। फरमाया क्या है, मैं मुक़दरत करता हूं। फरमाया पहली बात है कि अस्सब्र ज़ीनतुल बला। मुसीबत है, आजमाइश है, हालात हैं, उसकी जो जीनत है वो सब्र है। वरना अगर आदमी मुसीबतों में जदा फदा करता है, बावेला बचाता है, शिकायत करता है, तो मुसीबत बालाई मुसीबत हो जाती है, मुसीबत डबल हो जाती है। लेकिन आदमी मुसीबत में सब्र करता है, झेल जाता है, शिकायत नहीं करता, जदा फदा नहीं करता, फरमाते उस मुसीबत का उसे अज्र मिलेगा। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। हर अमल का बदला गिन कर दिया जाएगा, लेकिन सब्र करने वालों का बदला बिला हिसाब के दिया जाएगा। इसको आप खोलिए। आमतौर से माशाअल्लाह मैं उलमा से कहता हूं, जो खतीब होते हैं उनके लिए जुमे के दिन का बयान, अगर आपके यहाँ उर्दू में बयान होता है तो बयान आसान है, उसका उन्वान मुतय्यन करना मुश्किल होता है। भाई एक जुमा क्या बयान करना है, ये जल्दी मुतय्यन नहीं होता है, तलाश करना पड़ता है। उन्वान मिल गया तो आलिम के लिए क्या मसला है, कुरान है, हदीस है, साहबा की जिंदगी है, वाकयात हैं, पौना घंटा 1 घंटा बयान, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उन्वान मुश्किल हो जाता है। बाल मरतबा जुमे से 2-4 घंटे रह जाते हैं, लेकिन उन्वान ही समझ में नहीं आता है। तो मैं उन्वान दे रहा हूं आपको। अस्सब्र ज़ीनतुल बला एक उन्वान है आपके लिए। बहुत से उलमा कहते हैं मौलाना मस्जिद में 3 साल से ज्यादा मैं नहीं रह पाता, क्या बात है, उन्वान खत्म हो जाते हैं, इसलिए मस्जिद बदल लेता हूं ताकि ये 3 साल के जितने अनावीन है वो दूसरी मस्जिद में चला सकूं। तो लिहाजा अनावीन मिलते नहीं जल्दी से। दूसरी बात फरमाई अश्शुक्र ज़ीनतुन निअमा। शुक्र जो है वो नेमतों की जीनत है, यानी अल्लाह की नेमतें जो बंदों पर हैं। जैसे मैंने अभी अर्ज किया, इल्म बड़ी नेमत है, इस नेमत का शुक्र अदा करेंगे। फरमाते इस नेमत का जो मिलने वाले इस नेमत पर जो वादे किए गए हैं दुनिया आखिरत के एतबार से सब मिलेंगे, बशर्ते कि इस नेमत का शुक्र अदा किया जाए। और हमें लिखा है नेमत का शुक्र यह है कि नेमत देने वाला मुनइम उस नेमत को जहां इस्तेमाल करने से खुश होता है वहां उस नेमत का इस्तेमाल होना चाहिए। कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ये कह देना ये काफी नहीं है, ये भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, लेकिन नेमत का सही इस्तेमाल, कि मुनइम देने वाला उस नेमत के इस्तेमाल पर खुश हो जाए, वो असल नेमत का शुक्र है। आसान जैसे कहते हैं कि साहब जो है कुरान करीम की सूरह नमल में जो आयत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था, हादा मिन फज़्ल रब्बी। लोग लिखते हैं कारों पे, बंगलों पे, अपने बिल्डिंगों पे लिखते हैं, लेकिन आगे क्या है लोग नहीं जानते। हादा मिन फज़्ल रब्बी लियब्लुवनी अशकुर अम अकफुर। ये मेरे रब का फज़ल है, नेमत है। क्यों दी है? अल्लाह मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं, मैं शुक्राने नेमत करता हूं या कुफराने नेमत करता हूं। इस नेमत का सही इस्तेमाल करता हूं, इस नेमत का गलत इस्तेमाल करता हूं, अल्लाह ने इस इम्तिहान के लिए अल्लाह ने मुझे ये नेमत अता फरमाई है। तो और अश्शुक्र ज़ीनतुन निअमा, उसमें कसरतुल बुकाई ज़ीनतुल खौफ, रोना, आंखों से आंसू बहाना। फरमाया ये खौफ की जीनत है। लोग कहते हैं मेरे दिल में अल्लाह का डर है, लेकिन रोना ही नहीं आता है, आंखों में आंसू ही नहीं आते हैं। जैसे कहा ला खैर फी उयून ला दुमुअ फी,
جن آنکھوں میں آنسو نہ ہو ان آنکھوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں صحیح دیکھنے کے لیے اور اللہ کی محبت اور خوف میں آنسو بہانے کے لیے۔ رونا ہی نہیں آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم روتے نہیں ہیں، رلاتے ہیں۔ مولوی حضرات علماء جو ہیں ایسے بیانات کرتے ہیں اور ماشاءاللہ جب جہری دعا کرتے ہیں دعاؤں میں ایسے کلمات کہتے ہیں کہ سارا مجمع دھاڑے مار کر روتا ہے۔ ٹھیک ہے، رلانا بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل رونا ہے کہ آدمی روئے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا عبداللہ ابن عباس کی سوانے میں کہ حضرت اتنا روتے، کتنے بڑے عالم تھے ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعا ملی، اللہم علم الکتاب، اللہم علم الحکمہ۔ کتنے بڑے عالم تھے، 13 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کا وصال ہو، ان کی 13 سال عمر تھی، لیکن حبر الامہ یا حبر الامہ کہنا ہے۔ رئیس المفسرین فی صحابہ، تفسیر میں سب سے زیادہ روایتیں انہی سے مروی ہیں اور تمام فقہ شافعی کا مدار انہی کی روایت پر ہے۔ کتنا بڑا مقام علم کا عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا عالم اللہ کے خوف و خشیت کا کیا تھا کہ روتے روتے دونوں گالوں پہ یہ نالیاں سی بن گئی تھیں۔ کتنا روتے ہوں گے، کتنے آنسو بہاتے۔ ہم کو جو مبالغہ لگتا ہے، کبھی کبھی میں بھی سوچتا کیسے نالیاں بن جائیں گی، لیکن اللہ کا رونا، اللہ کی خشیت، اللہ کے لیے رونا، اللہ کا خوف، ظاہر ہے کہ پتھر پر بھی اگر جو ہے قطرہ قطرہ پانی استمرار کے ساتھ دوام کے ساتھ پڑتا ہے، پتھر میں بھی اثر کر جاتا ہے۔ پتھر اثر نہیں لیتا ہے، لیکن پانی قطرہ کرتا برابر گرتا ہے، اس پہ بھی اثر ہو جاتا ہے۔ تو حضرت اتنا روتے تھے۔ تو عام طور سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ علماء رو لاتے ہیں، علماء جو ہے وہ کہاں روتے ہیں۔ ایک مولانا نے بیان کرتے ہوئے شروع ہی میں کہا تھا کہ پتہ نہیں ذکر کرنا کہ نہیں کرنا، کہیں ناراض آپ نہ ہو جائیں۔ حضرت کی بات کرتا ہوں، بھئی آپ علماء سے کیا بیان کریں، آپ جنت پھروف ہیں، جہنم پھروف ہیں، سمجھے؟ جنت کا تذکرہ کرو تو اثر نہیں، جہنم کا تذکرہ کرو تو اثر نہیں۔ آپ کے سامنے بیان کریں تو کیا بیان کریں؟ اصل تو قرآن جنت کو بیان کرتا ہے، جہنم کو بیان کرتا ہے۔ صحابہ کے سامنے جنت کا تذکرہ آتا تھا تو بس اپنی جان اللہ کے راستے میں دیتے تھے اور تیر لگ کے آر پار ہو جاتا، جان نکل جاتی تھی تو کہتے تھے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اصل جنت کو جانتے تھے، جنت کا شوق رکھتے تھے، جہنم کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا تھا، جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا تو ڈر کے مارے جانیں نکل جاتی تھی۔ تو اور میرے دوستوں، رونا کثرت البکاء زینت الخوف والخشوع زینت الصلاۃ۔ خشوع اور خضوع کا فرق ہم جانتے ہیں۔ خضوع کا تعلق ظاہر بدن سے ہے، خشوع کا تعلق باطن بنا قلب سے ہے۔ کہ جس طرح بدن میں کوئی حرکت نہ، سکون ہی سکون حالت نماز میں، اس طرح دل کا رجحان، دل کی توجہ خالق ہی کی طرف ہو، مخلوق کی طرف نہ ہو۔ یہ نماز، یہ گویا کہ یہ نماز کی زینت ہے۔ الخشوع زینت الصلاۃ، ترک المنت زینت الاحسان۔ احسان پر احسان کرو لیکن احسان نہ جتاؤ، یہ احسان کرنے کی زینت ہے، ورنہ احسان پانی میں چلا جاتا ہے۔ اس سب کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ العفاف زینت الفقر، فقر و فاقے کی جو زینت ہے وہ آدمی کا کسی سے سوال نہ کرنا، نہ زبان سے نہ دل سے، سوال ہی نہ ہو، یہ فقر کی زینت ہے۔ یہی فقراء امت ہیں جو اغنیاء امت سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ آگے دو باتیں میں بتانا چاہ رہا تھا، وہ اصل ہے، وہ کیا ہے کہ التذلل زینت المتعلم۔ تذلل ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، عبودیت ہے، اپنے کو بڑوں کے حوالے کر دینا ہے، تجویز نہ ہو، تفویض کا معاملہ ہو۔ فرماتے یہ طالب علم کی زینت ہے، وہی طالب علم جو ہے وہ ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، منزل پہ پہنچے گا، اپنی مراد کو پائے گا، جس کے اندر عاجزی ہو، تذلل ہو، انکساری ہو۔ اسی سے ملے گا، ادب ہو، احترام ہو۔ بہت سے لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، فطین ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، بعض مرتبہ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ استاد سے بھی بہتر میں سبق سمجھ لیتا ہوں، عبارت سمجھ لیتا ہوں، استاد سے بہتر میں ترکیب کر سکتا ہوں، اعراب بتا سکتا ہوں، معنی مطالب بیان کر سکتا ہوں، استاد کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ لہذا کبھی دل میں بڑائی نہ آئے، کبھی جو ہے بے ادبی والی بات نہ ہو۔ جسے جو ملا ہے وہ ادب کے راستے سے ملا ہے، اور جو محروم ہوا ہے بے ادبی کے راستے سے محروم ہوا ہے۔ جو اپنے اساتذہ کا بے ادب ہوتا ہے، اپنے بڑوں کا بے ادب ہوتا ہے، جو ماں باپ کا بے ادب ہوتا ہے، وہ جو ہے محروم ہوتا ہے۔ صاحب ہدایت کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے
ایک علاقے میں گئے، بہت سے طلبہ ملنے کے لیے آئے، لیکن ایک نہیں آئے۔ بعد میں کبھی دوبارہ ملاقات ہوئی ان سے، ہم آپ کے علاقے میں آئے تھے، آپ نے ہم سے ملاقات نہیں کی، سارے آپ کے ساتھی آئے ملنے کے لیے، تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا حضرت آنا تو چاہ رہا تھا، لیکن میری ماں بوڑھی ہے، ان کی خدمت کے لیے کوئی تھا نہیں، اس لیے مجھے رہنا پڑا۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ماں کی خدمت کی آپ نے، آپ کی عمر میں برکت ہوگی، لیکن وقت نکال کر استاد کے لیے ملنے کے لیے نہیں آئے تو آپ کے درس میں رونق نہیں ہوگی۔ استاد کا مقام اپنی جگہ ہے، استاد ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کا صلہ الگ ہے، ماں باپ اور اساتذہ کا احترام ادب وہ اپنی جگہ ہے۔ تو التذلل زینۃ المتعلم، ایک واقعہ سناتا ہوں مختصر سا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ جو ہمارے استاد شیخ تھے، فرماتے تھے میں جب پڑھ رہا تھا، میرے والد مولانا عبدالحی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، عبدالعلی صاحب جو حضرت کے بڑے بھائی تھے، ان کی تربیت میں حضرت رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ماسٹر صاحب جو انگریزی پڑھانے والے، وہ ایک مرتبہ آئے اور آ کر جو ہے حضرت سے یوں کہا کہ میں علی میاں کی خبر لینا چاہتا ہوں، مولانا عبدالعلی صاحب سے۔ حضرت کہا آپ کا بچہ ہے، آپ جو چاہے خبر لینا جانتے نا کہ تمہاری خبر لوں گا، تو خبر کیا مانگی؟ وہ کوئی اخبار کی خبر نہیں ہے، ریڈیو کی خبر نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ کہتے خلاف معمول حضرت جو ہے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر آئے، کبھی چھڑی نہیں آتی تھی۔ حضرت آئے تو میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، انگریزی پڑھانے والا ماسٹر صاحب تھے، کوئی قرآن حدیث عربی پڑھانے والے نہیں تھے۔ وہ آئے اور آنے کے بعد بغیر کسی بات کیے ہوئے لے دمادم مارنے لگ گئے، اتنا مارا کہ میرا سارا بدن متاثر ہو گیا۔ لیکن حضرت فرماتے کہ میں اس مار کو کھا رہا تھا سر جھکا کے، لیکن میں نے نہیں پوچھا کہ حضرت مجھے مار کیوں رہے ہیں، وجہ مارنے کی کیا ہے، میں نے بالکل نہیں پوچھا، مار کھاتا رہا۔ حضرت کے جملے ہیں جو مجھے یاد رہ گئے۔ حضرت فرمایا اس وقت کاتب تقدیر قلم لے کے کھڑا تھا کہ میری تقدیر میں کیا لکھنا ہے۔ اگر میں نے اس وقت خدا نہ خواستہ اگر استاد ماسٹر صاحب کی شان میں کوئی گستاخی کلمہ کہتے تھا، ماسٹر کیوں مار رہے مجھے، میرا کیا قصور ہے، اتنا بھی میں کہہ دیتا تو شاید میری قسمت وہ نہ ہوتی جو اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا۔ کتنا بڑا مقام حضرت کو دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد سب سے پہلے بیت اللہ میں جب سعودی حکومت سعودیہ نے اللہ کا گھر تعمیر کیے، تجدید کی اس کی، تو اس میں اندر سب سے پہلے جا کر نماز پڑھنے کے لیے سارے عالم میں جس کا انتخاب ہوا بس مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ میں جمعے کی نماز میں بیٹھا ہوا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، امام حرم خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران انہوں نے حضرت کی کتاب ہے، آپ علماء جانتے ہیں، آخر پڑھنے کی کتاب ہے، عربی میں اصل ہے، اس میں اردو کو بھی ترجمہ ہے کہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اردو میں ہے، اصل کتاب ہے ماذا خسر العالم من حسات المسلمین، عربی بھی بڑی شاندار ہے، آپ کو پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، آپ اس کو ختم کے بغیر آپ جو ہے کتاب بند نہیں کر سکتے، اتنا مزہ آئے گا، اتنی معلومات ہوگی، تاریخ بھی، قرآن بھی، سنت بھی، سیرت بھی، ساری چیزیں آپ کو پتہ چلے گی۔ چنانچہ کیسے اس کتاب کا حوالہ دے کر امام حرم جمعے کی خطبے میں رمضان کے مہینے میں کہہ رہے تھے یقول سماحت الشیخ، آپ جانتے سماحہ کلر عربی میں ہر ایک کے لیے نہیں بولا جاتا، فضیلت بولتے ہیں، استاد بولتے ہیں، مختلف الفاظ ہوتے ہیں تکریم اور تکریم کے، تعظیم کے، لیکن سماحہ کا لفظ بہت بڑی ابری شخصیت کو استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا یقول سماحت الشیخ فی کتابہ الشہید ماذا خسر العالم من حساد المسلمین کذا و کذا کہہ کر اس کتاب کی عبارت نقل کر رہے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں میں سر جھکا کے بیٹھا تھا، میرے آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں ہندوستان کے ایک عالم سارے عالم کے حجاج اور عماء معتمرین اور زائرین کے سامنے امام حرم میری کتاب کا حوالہ دے کر کتاب کی عبارت سنا رہے تھے۔ کہتے یہ اللہ کے فیصلے تھے، جو ملا ہم کو وہ ادب سے ملا ہے، ادب کے راستے سے ملا ہے۔ اگر اس وقت میں نے استاد کی شان میں کوئی گستاخی کا جملہ کہہ دیتا تو شاید میری تقدیر بدل جاتی۔ حضرت نے فرمایا ہمارے زمانے میں ہمارے سینئر اور جونیئر ہمارے ساتھیوں میں ایسے ساتھی تھے جو لگتا تھا کہ آسمان کے ستارے توڑ لائیں گے، زمین میں کیا انقلاب برپا کریں گے، لیکن
उनको नाज था अपनी जहानत पर, अपनी फतानत पर, अपनी लियाकत पर, अपनी मेहनतों पर। उस्तादों के बारे में वो बिल्कुल जो है बेअदब से रह गए। लिहाजा फारिग तो हो गए, लेकिन फरागत के बाद किस जमीन ने उनको निगल लिया, किस आसमान ने उठा लिया, कुछ पता नहीं है। कहां चले गए, गुमनाम हो गए, कोई उनसे खिदमत नहीं है। तो मालूम कि आदमी में तजल्लुल आजिज़ी इंकिसारी होती है, तो पढ़ने का जमाना मकबूल होता है। तो पढ़ने के बाद जितनी जिंदगी अल्लाह देते हैं, उस जिंदगी में खुदा से काम लेते हैं। तदरीस का, तालीम का, इमामत का, किताबत का, तालीफ का, तबलीग का, दावत का, जितने मैदान हैं अल्लाह ताला मैदानों में से काम लेते हैं। इनका पढ़ने का जमाना इंदल्लाह मकबूल होता है। और पढ़ने का जमाना सिर्फ मेहनत से नहीं, सकावत और फतानत से नहीं, बल्कि असातिज़ा की तकरीम और तहरीम से, ताज़ीम से होता है। आखिरी बात कह के बात को खत्म करता हूं। हजरत फरमाते हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर हो कि अल हिल्म ज़ीनतुल इल्म या ज़ीनतुल आलिम। हिल्म बुर्दबारी, बर्दाश्त, फरमाया ये इल्म या उलमा की जीनत है। जो आदमी चाहता है कि साहब मेरा इल्म मुताद्दी हो, मेरे अंदर जो खूबियां अल्लाह ने मुझे अता फरमाए नेमत के तौर पर वो उम्मत तक पहुंचे, उसके लिए हिल्म का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। हिल्म के बगैर हम अपने अंदर की रूहानियत को, अपने अंदर की इल्मी सलाहियतों को मुतासिर नहीं कर सकते। उम्मत में मुअस्सिर नहीं बन सकते। उम्मत हमसे इस्तेफादा नहीं कर सकती जब तक कि हमारे अंदर हिल्म वाली बात ना हो। हिल्म अल्लाह की सिफत है। और उसके बाद अल्लाह ताला हिल्म की सिफत सबसे ज्यादा अंबिया को देते हैं, जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से करीब करते हैं, अल्लाह की मर्जियात तक पहुंचाते हैं, नामर्जियात से बचाते हैं, मुनकरात से बचाते हैं, मारूफात पर लाते हैं। ये सिफत हिल्म अल्लाह नबियों का अता फरमाते हैं। नबी से बड़ा कोई हलीम नहीं होता। अल्लाह तो हलीम है। अल्लाह के हिल्म की शान ही ये है कि दुनिया में तकरीबन 2/3 अल्लाह के नाफरमान है। अल्लाह सबको रोजी दे रहे हैं। अल्लाह का खाते अल्लाह की जमीन पर चलते हैं, अल्लाह के गैर को सजदा करते हैं, अल्लाह उनको भी। अगर अल्लाह का हिल्म ना होता, आंखें गलत देख, आंखें अंधी हो जाती, कान बहरे हो जाते, जबान गूंगी हो जाती, आदमी के पैर शल हो जाते। अगर अल्लाह का हिल्म ना होता, हिल्म है, अल्लाह सबको चला रहे हैं। मेरे दोस्तों, ईसा अंबिया के वारिसीन को भी हलीम होना चाहिए। हिल्म के बगैर अपने नफे को हम मुतादी नहीं कर सकते। मदारिस में हिल्म की जरूरत है तलबा को इल्म देने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा गैर तालिबीन तक दीन का पहुंचाना ये हिल्म के बगैर नहीं होता है। हमारे तलबा मदारिस में कितने आते हैं हम जानते हैं, हम कितने हम जानते हैं। अल्लाह का करम है कि हमारे बर्रे सगीर में, ये हमारे इस मुल्क में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में अल्लाह का करम है, हमारे उलमा की कुर्बानियां हैं। तो अल्लाह ने मदारिस के रास्ते से उम्मत तक दीन पहुंचाया, अल्लाह ने दावत के रास्ते से उम्मत तक दीन पहुंचाया। और मुल्कों में चले जाइए जहां इस्लामी मुल्क भी कहलाते हैं, वो फिजाएं नहीं है, वहां इस तरह के मदारिस कायम करना ये जो है बहुत दुश्वार काम है। बस हुकूमत जो करके वही करती है। अल्लाह का करम है कि 150 साल के करीब से हमारे इन मुल्कों में अल्लाह ने हमारे उलमा की कुर्बानी की बरकत से हमारा दीन असली शक्ल में अल्लाह ने बाकी रखा है। ये दीन के किले हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे अर्ज करना है कि हमारे यहाँ जो इल्म दिया जाता है वो तालिबीन को दिया जाता है, और तालिबीन 5% के करीब होंगे, ज्यादा 2%, 3% उलमा होंगे। बाकी गैर तालिबीन जो अवामुन्नास के तबके हैं, ताजिर भी हैं, मुलाजिम भी हैं, काश्तकार भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं, मुख्तलिफ तबकात हैं, हुकूमत और सियासत वाले भी, अरबाब हुकूमत भी हैं, जिन तक दीन का पहुंचाना ये हम उलमा की जिम्मेदारी है। इसके लिए अल्लाह पाक ने दावत का एक अजीम और जो है आलमी काम अल्लाह ने हमें दिया है। उम्मत में प्यास नहीं है, प्यास लगाना भी हमारी जिम्मेदारी है। उम्मत में तलब नहीं है, तलब पैदा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। प्यास का न लगना, भूख का न लगना एक बीमारी है। इसी तरह दीन की तलब का न होना, दीन की प्यास का न होना ये बीमारी है। तो फजाइल के रास्ते से इनके अंदर प्यास पैदा की जाती है, फजाइल के रास्ते से इनके अंदर तलब पैदा की जाती है। फिर लोग आके कहेंगे मौलाना हमको पता चल गया नमाज के क्या फजाइल हैं, नमाज के जरा फराइज भी बताइए, अरकान भी बताइए, शराइ भी बताइए, सुनन भी बताइए, मुर्शिदात भी बताइए।
गोया के अमल की जो फजीलत के सामने जाएगी तो इनफिरादी तौर पर आके उम्मत हमसे रुजू करेगी, मालूम करेगी मौलाना नमाज के क्या मसाइल हैं, जिक्र हज के क्या मसाइल हैं, रोजे के क्या मसाइल हैं, कारोबार के क्या मसाइल हैं, मुलाजिमत के क्या मसाइल हैं, खेती बाड़ी के क्या मसाइल हैं। उम्मत आके पूछेगी, रुजू करेगी। आज लोग नहीं पूछते हैं, इसलिए कि उनको पता ही नहीं है वे क्यों खा रहे। कमाने के लिए, कमा के खाने के लिए। खाना कमाना मकसद जिंदगी बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का एहसान है कि हमारे इस मुल्क में उलमा साल साल लगाते हैं। हर जगह साल का मुतालबा उलमा से होता है। साल के बाद माशाअल्लाह वो तदरीस को भी लेके चलते हैं, तबलीग को भी लेके चलते हैं। हमने देखा जो उलमा तबलीग के साथ तबलीग को लेके चलते हैं वो नूर अला नूर होते हैं, सोने पे सुहागा। अल्लाह उनके इल्म को खोलते हैं, उनके फैज को आलमी बनाते हैं, आलम में काम करने वाले होते हैं। अभी 1 महीना पहले हम लोग यूके में थे, इंग्लैंड में, और वहां पूरे यूरोप का जोड़ था। 21-22 मुल्कों के लोग आए हुए थे माशाअल्लाह। वहां हमने देखा कि साहब जरा अरबी में आप बात करो, जरा उसूल दावत के उसूलों में बात करो, तो लोग ऐसे मुतवज्जो से सुनते हैं जैसे हमारे तलबा हमारी बात सुनते हैं। ये 3 दिन का प्रोग्राम होता है। 22 मुल्कों में माशाअल्लाह दीन की मेहनत के लिए हम सबब बन जाते हैं, हिदायत का सबब बन जाते हैं। वहां से आयरलैंड गए, वहां भी 2-2.5 हजार का मजमा था, वहां भी उलमा में बात, फिर अवाम में बात, पुरानों में बात, पूरे मुल्क में काम हो जाता है। वो है कि वक्त थोड़ा लगता है, नफा ज्यादा हो जाता है। इसलिए हमारे बड़े फरमाते हैं कि इल्म के मैदान में भी हम आगे बढ़े, सलाहियत हमारी गहराई उसत के साथ होना चाहिए। आला नंबर पर मुमताज हमको पास होना चाहिए, कामयाब होना चाहिए। उसके साथ साथ पढ़ने के जमाने ही में हमारा ऐसा निजाम बने, निजामुल औकात बने कि दावत को भी हम सीखते रहें, दावत को भी हम समझते रहें। इसलिए कि काम आवाम में करना है। वअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि ये अमानत इल्म दीन की, ये अवाम की भी अमानत है, उन तक पहुंचाना है। ये नहीं कि साहब कोई अमानत हमारे पास रख के भूल जाए और हमको पता भी फला की अमानत है, वो भूला हुआ है इसलिए हम उसे माले गनीमत समझ के खा लें, बल्कि पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। लोग नहीं आएंगे, हमको पहुंचाना पड़ेगा। अल्लाह ने नबियों को उम्मतों के पास भेजा, वेला आद अखाहुदा वेला समूद अखाहुम सालिहा, नबियों को कौमों के पास भेजा है, नबी कौमों के पास गए हैं। लिहाजा हमको भी वारिसीन अंबिया होने के नाते उम्मत के पास जाना पड़ेगा। पहले हम जो है तालिब बनेंगे, वो मतलूब नजर आएंगे, लेकिन बात जब समझ में आ जाएगी वो तालिब बनकर हमारे पास आएंगे, हमको मतलूब बना कर आएंगे। इतना पूछेंगे, हमको कहना पड़ेगा भी जरा सोने का वक्त दो, रात के 12 बजे फोन था ना करो, जरा आराम का भी वक्त दो, ये उससे माजरत करनी पड़ेगी। अब हमको शिकायत है, कोई पूछता नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई आ जाता नहीं है, कोई भी हमारे पास हमारी खिदमत में नहीं आता, मसले नहीं पूछता। यकीनन शिकायत तो जरूर है, लेकिन उम्मत की ये शिकायत इसलिए है कि वो नहीं जानती इल्म क्या है, इल्म दीन क्या है, उलमा क्या है, कुछ पता नहीं है। इसलिए जरा सी शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद इकराम इतना होगा तो कहना पड़ेगा भाई हमारा इतना इकराम ना करो वरना हम भी बिगड़ जाएंगे। लिहाजा अल्लाह का करम है, इकराम हो रहा है, उम्मत आ रही है। चंद लोगों को शिकायत हो सकती है। मैं आमतौर से अल्लामा अकबर इलाहाबादी का शेर पढ़ता हूँ, आखिरी बड़ा अच्छी बात उन्होंने कही है, हुजूम में बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा, कमी नहीं है कदरदां की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। लिहाजा चमन में जब गुल अपना हुस्न जमाल दिखाता है, खिलता है फूल, तो जो बुलबुल है, जो गुल के आशिक हैं, खुद ही आके बुलाना भी पड़ता है। हुजूम में बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा, कमी नहीं है कदरदां की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। अगर नाकदरी नजर आ रही है तो अभी हमारे कमाल में कोई कमी है। कमाल हो जाए तो कदरदां इतने पैदा हो जाएंगे कि हमको शिकायत करनी पड़ेगी, इतनी कदर न करो, हमारे सीने में भी दिल ही है कि हम बिगड़ न जाएं। तो अल्लाह का करम है कि इतनी बड़ी तादाद है। आपके यहाँ 7 साल की जमातें, 4 महीने की जमातें निकलती हैं। बस 2 बातें मैं करता हूँ, पढ़ने के जमाने में जितनी छुट्टियां मिलती हैं उसमें भी वक्त लगाएं, और हफ्ते में वो जमातें आपकी निकलती, हमारे यहाँ भी निकलती 24 घंटे की, 12 घंटे की, उसमें वक्त देते रहें। रोजाना जितना मदरसे में रहकर हम काम कर सकते हैं, तालीम को मुकद्दम रखते हुए वो काम करें, और जब फारिग हो जाए तो साल लगाने की इरादे नियत करेंगे इंशाअल्लाह। कौन साल लगाएंगे? माशाअल्लाह, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। रमजान की छुट्टियों में कौन चिल्ले लगाएंगे? अल्लाह कबूल फरमाए।
صحیح ہے کھڑا ہے. ماشاء اللہ. ابھی دعا ہوگی, تمام حضرات تشریف رکھیں تھوڑی دیر کے بعد. تو ایک تو آپ حضرات سے گزارش ہے, فراغت کے بعد جیسے مولانا صاحب کہہ رہے تھے سال کے لیے سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ. چھٹیوں میں کون کون چلا یا پوری چھٹیاں لگائیں گے؟ ہاتھ سے اشارے بھی کر دیں, نام تو نہیں لکھ سکتے آپ کا. اور روزانہ کا مدرسے میں مشورہ, اس کی بھی انشاءاللہ آپ حضرات ترتیب بناتے ہی ہوں گے. روزانہ کا مشورہ, روزانہ کا جوڑ, اور روزانہ کوئی آس پاس محلہ ہے ان سے ملاقات کی ترتیب, اور 24 گھنٹے کی جماعت میں جانا. کون کون پہلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ سے اشارہ کریں. پہلے جا رہے ہیں 24 گھنٹے کے لیے, اللہ قبول فرمائے. اور روزانہ کسی نماز کے بعد روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم ہو جائے. پہلے بھی کر رہے ہوں گے ساتھی ماشاءاللہ. آئندہ بھی مزید کوشش کریں, اللہ عمل کی توفیق دے. دعا کے بعد آپ حضرات سے گزارش ہے تسلی سے تشریف رکھیں. مولانا صاحب سے سارے سلام کریں گے تو شاید 2 دن ادھر ہی بیٹھنا پڑے گا, اس لیے تمام حضرات دور سے مولانا صاحب خود ہی سلام کر لیں گے آپ سے, آپ نے وعلیکم السلام کہہ دینا ہے. اور اس کے بعد مولانا صاحب آرام سے ہم جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں گے. اللہ عمل. اصل دعا تو اتوار کو ہوگی, یہ تو ہماری چھوٹی سی مجلس کی چھوٹی سی دعا ہو انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وإن تكلنا على ضعف وعورة وضم وخطيئة, ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استقدمنا لدينك, اللهم استعملنا لدينك, اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حضرات علماء کرام, عزیز طلبہ,
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں دی ہیں وہ دے رہے ہیں، اور ہر نعمت لا تعد ولا تحصى، ایک ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان نعمتوں میں جیسے کہ علماء نے فرمایا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، دو نعمتیں عظیم ترین نعمتیں ہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اللہ کے بندوں کے لیے۔ ایک ایمان ہے، دوسرا علم ہے۔ ایمان بقائے عالم کا سبب ہے۔ ایمان جب تک دنیا میں ہے، ایمان والا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی، دنیا باقی رہے گی۔ ہم سب پڑھتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر ایک بھی بندہ اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کو اللہ کہنے والا، ایمان والا موجود ہوگا۔ تو بقائے عالم کا سبب ایمان ہے، اور انسانوں کی قیمت ایمان ہی کی وجہ سے۔ ایمان ہے، کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، بے قیمت انسان ہے۔ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، بس دنیا کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اصل